امام مہدی کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی چیز نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی امام مہدی کا کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں، صحیح حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، کہ یہ محض ایک افسانہ ہے، کہ یہ محض ایک افسانہ ہے، کہ یہ محض ایک افسانہ ہے۔ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ سر تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر، آپ کو عزم ہو جائے گا؟ جی بالکل، جاوید احمد غامدی صاحب۔ ٹھیک ہے سر۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین۔ اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجروح اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سر تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر، آپ کو عزم ہو جائے گا؟ جی بالکل، جاوید احمد غامدی صاحب۔ ٹھیک ہے سر۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، آج کل کے بعض جدید مفکرین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پوری امت کے اجماعی عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے صراحتاً حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور اس عقیدے کو قرآن حکیم اور عقیدہ ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متواتر احادیث کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں میں آپ کے بزرگ جاوید احمد غامدی صاحب بھی شامل ہیں۔ پلیز اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جہاں تک جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو ہم ان کی علمی خدمات کی قدر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جن چند مسائل کے اندر انہوں نے پوری امت سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو اس میں ہم ان سے علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ انہی بڑے اختلافات میں سے ایک یہ حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ جو پوچھ رہے تھے نا ناسبیت والا ایلیمنٹ، تو میرے بھائی وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے غامدی صاحب جب احادیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے، لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا، ان کے ساتھ حجیت حدیث پہ بات ہوگی۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کویسچن ہے۔ علی بھائی، آپ کے مرشد غامدی صاحب نے عذاب قبر کے ساتھ ساتھ پل صراط کا بھی انکار کر دیا ہے، کیا پل صراط کے بارے میں قرآن کی کوئی آیات ہے؟ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کویسچن ہے۔ علی بھائی، آپ کے مرشد غامدی صاحب نے عذاب قبر کے ساتھ ساتھ پل صراط کا بھی انکار کر دیا ہے، کیا پل صراط کے بارے میں قرآن کی کوئی آیات ہے؟ ہاں جی، قرآن میں ہے، سورہ مریم میں ہے کہ ہر شخص کی تقدیر میں ہے کہ اس نے آگ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پل صراط لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو قرآن کی آیات میں نے کوٹ کی ہیں۔ نیکسٹ۔ لیکچر سن رہا تھا جس میں ذکر تھا کہ ایک برج ہے ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، جس پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، اور وہ جو ہے دوزخ کے اوپر سے جنت کی طرف جو ہے وہ، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں جو قیامت کا تھوڑا سا جو بتایا گیا ہے، تو اس دن جو ہے وہ انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، 3 لائنیں ہوں گی جس میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ جب اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو کس طرف جانا ہے، تو اس برج پہ سے پھر ہر ایک کو گزرنا ہوگا، جو کہ ایک قسم کی بتایا کہ پنشمنٹ ہے اس کے اندر۔ یہ ایک رویا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے اس کی مثال کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دوزخ ہے، اس کے اوپر ایک پل ڈال دیا گیا ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے اور بال سے زیادہ باریک بھی،
اور آپ کو اس پر گزرنا ہے. تو دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے جو ایک رویا میں سمجھائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تمثیل کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا. جب ہم وہاں اٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی پل سے گزر کے آئے، اور پتہ بھی چل جائے گا کون گر گئے، کس کو آنکڑوں نے پکڑ کے اندر ڈال لیا، اور کون اس سے تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکل گیا. تو یہ اصل میں اس تمثیل کا بیان ہے، یہ واقعے کا بیان نہیں. یہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کر رہے. واقعے کا بیان نہیں ہے کا مطلب یہی ہوتا ہے. جی لیکن دنیا کی حد تک بالکل واقعہ ہے. اگر آپ غور کریں تو ہم صرف اسی پرسرات سے گزر رہے ہیں. یہ پرسرات یہاں ہے، اس کو یہاں تلاش کریں. سر تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر. آپ کو عزم ہو جائے گا. جی بالکل. جاوید احمد غامدی صاحب. ٹھیک ہے سر. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم تھے. آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کلام الہی کا مصدر ارتقائی عمل سے خالی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور بحرین کے سفر کیے اور وہاں پر دیگر مذاہب کے علماء سے سیکھا، اور پھر کئی برس غار حرا میں غور و فکر فرماتے رہے. تو کیا یہ شخصیت کا ارتقائی عمل نہیں ہے؟ قرآن مجید ایک کلام ہے، یہ عربی زبان کا شاہکار ہے، ادب کا شہپارہ ہے. آپ نے اقبال کو پڑھا ہے، غالب کو پڑھا ہوگا، حافظ کو پڑھا ہوگا، شیکسپیئر کو پڑھا ہوگا، ملٹن کو پڑھا ہوگا. یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کلام کے مقابلے میں. انتہائی بلیغ کلام ہے. جو بات میں نے وہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور جو خود قرآن نے کہی ہے، رسول اللہ کی زبان سے کہلوائی ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، ایک عمر گزاری ہے. مجھے بتاؤ کبھی اس کلام کے کوئی آثار میرے ہاں نظر آئے؟ یہ ہے وہ بات جو بتائی گئی ہے. باقی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، کس بحیرہ سے کون سا آپ نے علم حاصل کیا تھا، ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس کے ماخذ کیا ہیں؟ اس طرح کی باتیں بالکل بے معنی ہیں. غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی. یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأى، ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے پہلی وحی کو عکس کیا. پھر دوسری بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. تو یہ محض افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. کبھی تحقیق کریں اس کی. جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا. پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے. رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا، کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدہ خدیجہ جو اس واقعے میں سب سے بڑی ہستی کے طور پر سامنے آتی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدنا عمر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما، وہ ان سے 10 سال بڑی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا. یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے. تو گھر میں جا کے اور ذرا کبھی موقع میسر ہو سکے تو میری تفسیر میں سورہ نجم کا ترجمہ پڑھیے. پہلی اور دوسری وحی کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، کس شان سے آئی ہے، کس طرح آئی ہے، جبریل کس طرح پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، اور اس میں رسول اللہ کی حالت بیان کی ہے کہ آنکھ جھپکی نہیں ہے، آپ کو کوئی تردد لاحق نہیں ہوا، کوئی اضطراب آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا، اور جو کچھ آپ کو وحی کیا گیا ہے دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہیں ہوا. کون سا ورقہ بن نوفل ہے جس کے پاس آپ گئے تھے؟ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ. اچھا جی، علی بھائی سوال نمبر 11 ہے، عاطف رمضان بھائی کا. پوچھتے ہیں غامدی صاحب صرف ازواج کو اہل بیت مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ کو بھی اہل بیت نہیں مانتے، غار حرا والے واقعے کو بھی وہ جعلی کہتے، تو ایسے شخص کو آپ کیوں رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے رول ماڈل کسی کو نہیں مانا میرے بھائی. وہ جو سوال کر رہے تھے میں انہی کی لینگویج میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی میں تو آپ لوگوں کے اور اہل حدیثوں کے احمد بن حنبل کو رول ماڈل نہیں سمجھتا، تو غامدی صاحب تو سیاہی کوئی نہیں. میں جب غامدی صاحب کی تعریف کرتا ہوں تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر نقد بھی سب سے زیادہ میں نے کی ہوئی ہے. بہرحال میں غامدی صاحب کو اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے.
اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس کے بعد باقی معاملات ہیں. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں. باقی جو اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. اس سے کوئی یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں کوئی پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم انہیں باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں. بالکل وہ باقی علماء کی طرح منافقت تو نہیں کرتے. وہ جو پوچھ رہے تھے نا ناسبیت والا ایلیمنٹ، تو میرے بھائی وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، غامدی صاحب جب احادیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے، لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا. ان کے ساتھ حجیت حدیث پہ بات ہوگی. غامدی صاحب جب احادیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے، لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا. ان کے ساتھ حجیت حدیث پہ بات ہوگی. غامدی صاحب جب احادیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے، لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا. ان کے ساتھ حجیت حدیث پہ بات ہوگی. اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ غامدی کا ہاتھ چوم رہا ہے. اہل حدیث کو ناسبی کہتا ہے اور غامدی کا. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. غامدی صاحب جب احادیث کو اس طریقے سے حجت مان ہی نہیں رہے، لہٰذا ان کو اس چیز کا بلیم نہیں دیا جا سکتا. ان کے ساتھ حجیت حدیث پہ بات ہوگی. نہیں غامدی تو اسلام پیش کرتے ہیں، وہ اسلام تو نہیں ہے. نہیں غامدی تو بالکل اس پر کمر بستہ ہے نا کہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کو بدل دیا جائے. جہاد ختم، غلبہ دین کی کوشش ختم، پردہ ختم. اب سر کا دوپٹہ بھی اس نے اڑا دیا. کم از کم اس حد تک تو لوگ نہیں گئے تھے. وہ ظالم یہ بھی کہنے لگا کہ یہ بھی رواج ہے کہ سر کا کوئی دوپٹہ. تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، جب آپ کے نزدیک وہ بہتر. آپ کو ہضم ہو جائے گا. جی بالکل. جاوید احمد غامدی صاحب. ٹھیک ہے سر. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہوا. بالکل اس نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ دین کو تباہ کرنا. بہت بڑا سازشی آ رہی ہے بے دینت. بالکل اس نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ دین کو تباہ کرنا. بہت بڑا سازشی آ رہی ہے بے دینت. دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین. قرآن کے نام پر گمراہ کر رہا. اب قریشی صاحب ہر شخص اٹھتا کتاب و سنت، جو بھی اٹھتا نا نیا، بھائی چھوڑو بزرگوں کو قرآن و سنت. بس قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کو جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو پہلے لوگ جن میں اترا انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک. بات تو فہم کی ہے کہ سمجھ کے اس کی مانی جائے. آپ نے 1400 سال کے سارے جو ان کو رد کر دیا. آپ کے بارے میں کیسے سمجھا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کوئی اٹھے گا وہ کہہ رہا ہے یہ بھی غلط کہتا ہے، یہ ترجمانی یہ جو ایک بازیچہ اطفال بن جائے گا، کھیل حکیم صاحب بن جائے گا. گھر اٹھنے والا پہلی عمارت تباہ، نئے سرے سے اینٹ رکھو. دین کے ساتھ ٹھٹھا. بالکل اس نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ دین کو تباہ کرنا. بہت بڑا سازشی آ رہی ہے بے دینت. دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین.